HIFU in the wrong hands is a very dangerous procedure. If not done by an expert, یہ آپ کے فیس کی پوری تباہی کر سکتا ہے. اس سے نرو ڈیمیج ہو سکتی ہے, پیرالسس ہو سکتا ہے فیشیل, اس سے فیٹ میلٹ ہو سکتا ہے, اچھا فیٹ جو کہ کبھی آپ کے فیس پہ دوبارہ نہیں آ سکتا. مساج از اے گڈ تھنگ, اور آپ بغیر کسی ڈیوائس, بغیر کسی اسٹون, گواشا از اے اسٹون, اس کے آپ بغیر بھی کریں گے تو آپ کا مساج سے ایک ہلکا پھلکا سا لفٹڈ افیکٹ آئے گا. اوپر کی جانب آپ فیس کا مساج کریں, مساج کرنے سے آپ کے فیس میں ایکسٹرا فلوئڈ ڈرین بھی ہو جاتا ہے, تو فیس تھوڑا سا کانٹورڈ بھی لگتا ہے, آپ فریش بھی لگتے ہیں. سو اٹس ناٹ دا اسٹون اور دا گواشا دیٹ از ہیلپنگ, اٹ از بیسیکلی دا مساج موومنٹس وچ از ہیلپنگ یو. Everyone, so welcome to episode 5 of Glow and Go podcast, and aaj ka jo hamara topic hai, it is the trends in aesthetics happening in 2024. So اس سال ہم لوگ aesthetics میں کیا چینجز دیکھ رہے ہیں, کیا ٹرینڈس دیکھ رہے ہیں, آج میں ڈسکس کروں گی ڈاکٹر حمدہ آفتاب کے ساتھ, who is our consultant dermatologist at Glow and Go. So Dr. Hamda, thank you for taking out time from your really busy schedule. اینڈ ابھی بھی آئی نو آپ کے پیشنٹس اوپر بیٹھے ویٹ کر رہے ہیں, تو بٹ آئی ریئلی وانٹیڈ ٹو ڈسکس دیز تھنگس ود یو, بیکاز آئی فیل لائک کہ ایک تو یہ ٹک ٹاک اور انسٹاگرام پہ بھی بہت ٹرینڈ کر رہے ہیں, اور آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ پیشنٹس زیادہ تر جب آتے ہیں نا تو وہ بہت اسپیسیفک چیزیں مائنڈ میں لے کر آتے ہیں کہ مجھے یہ چیز کہاں سے ملے گی, میں یہ کیسے کروا سکتی ہوں, میں اس کی طرح کیسے دکھ سکتی ہوں. اور یوزلی اس طرح کی ریکویسٹ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اچھا واٹس ٹرینڈنگ آن دا مارکیٹ. کوئی کسی کی طرح کے آئی بروز چاہتا ہے, کسی کو کچھ خاص قسم کے لپس چاہیے ہوتے ہیں, کسی کو ناک اپنی ایک سرٹن شیپ میں کرنی ہوتی ہے, تو اس سے ہمیں آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ اچھا واٹس کیچنگ آن, یو نو لائک واٹس ہیپننگ. سو 2024 میں پچھلے سال تو ہم لوگوں نے دیکھا تھا کافی ٹرینڈز آئے تھے اور گئے تھے. اس سال ایک چیز جو میں نے جس کے بارے میں خود پرسنلی بھی کافی کیوریس ہوں, وہ یہ کہ ہوم بیسڈ ڈیوائسیز کافی زیادہ بڑھ گئی ہیں مارکیٹ میں. اور ایک تو آپ کو سوشل میڈیا پہ بھی ایڈس آ رہی ہوتی ہیں کہ بھئی یہ چیز خریدیں اور آپ ہمیشہ کے لیے جوان رہیں, یہ چیز خریدیں اس سے آپ کی فیس کو یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا. اینڈ کیونکہ انہی چیزوں سے سملر ٹیکنالوجیز ہم اپنے کلینک میں بھی یوز کر رہے ہوتے ہیں, جیسے LED لائٹس ہو گئیں, اور یو نو مساج فیشیل مساجرز ہو گئے, پھر ہائفو مشینز ہو گئیں, اس طرح کی چیزیں. سو آئی وانٹیڈ ٹو آسک یو وٹ آر یور تھاٹس آن دس, کہ جو ہوم بیسڈ ڈیوائسیز ہوتی ہیں ڈو دے ایکچولی ورک, اینڈ آپ کیا سیلیبریٹیز اکثر اپنی ڈیلی نائٹ روٹینس میں کچھ نہ کچھ ڈالا ہوتا ہے نا. آپ کبھی یوٹیوب پہ ووگ کی یا کسی بھی ڈیجیٹل میگزین کے چینل پہ جا کر دیکھیں, اور وہاں پہ کسی سیلیبریٹی کی نائٹ ٹائم روٹین وہ بتا رہے ہو, ان کے پاس کوئی نہ کوئی فینسی سی چیز ضرور ہوتی ہے کہ بندہ دیکھ کر کہتا ہے کہ بیبی دس از دا ریزن دیٹ یو نو دے لک سو امیزنگ, اور ان کی اسکن اتنی پرفیکٹ ہے. تو what do you think about this? Do you think it's just a trend, or do you think this is actually something جو پیشنٹس اور کلائنٹس اپنی اسکن کے روٹین میں انکارپوریٹ کر سکتے ہیں, and maybe help their procedures last longer, maybe help their skin look fresher and younger for longer? What do you think? First of all, thank you, Dr. Haika, for another session of this podcast. I am always enthralled. I am thrilled to be on a podcast. مجھے تو بڑا ہی مزہ آتا ہے ڈسکشن کر کے. تو آپ نے بات اسٹارٹ کی کہ سوشل میڈیا پہ لوگ دیکھتے ہیں اور آج کل ٹرینڈنگ چیزیں ہیں, اور 2024 میں واٹس ٹرینڈنگ. سو پہلے ہم کہتے تھے کہ ڈاکٹر گوگل سے لوگ پہلے ہی پڑھ کے آ جاتے ہیں. اب تو اتنے سارے ڈاکٹرز ہو گئے ہیں, ڈاکٹر ٹک ٹاک, ڈاکٹر انسٹاگرام, ڈاکٹر فیس بک اینڈ واٹ ناٹ. دیر آر سو مینی ڈاکٹرز گیونگ آؤٹ ایڈوائسز. بٹ ہر کسی کے ہاتھ میں سیل فون ہوتا ہے, میرے ہاتھ میں بھی ہر وقت سیل فون ہوتا ہے. وی اسکرولنگ ایڈکٹس, ہم نے ہر وقت سوشل میڈیا پہ رہنا ہے. سو وی نیڈ ٹو ایکنالج کہ دس از دا نیو ریئلٹی ان آور لائفز. ہم سوشل میڈیا سے انکار نہیں کر سکتے, اینڈ اف somebody comes asking us these things, we should just keep with the trend and we should know about these things کہ دنیا میں چل کیا آ رہا ہے.
because that makes us looks like a fool کہ ہم کیپ اپ نہ کر رہے ہوں ود دا ٹرینڈس. سو اٹس اے گڈ آئیڈیا کہ آپ پڑھیں, خود بھی پڑھیں, لوگوں کو بھی بتائیں, اور ہمارے ایز اے ڈاکٹر یہ اویئرنیس پھیلانے کی ذمہ داری بھی بنتی ہے, ہم لوگوں کو بتائیں واٹس ایکچولی بینیفیشیل فار دیم اینڈ واٹ از جسٹ اے کلک بیٹ فار دیم. دیر آر سو مینی کلک بیٹس دیز ڈیز. لوگ بہت بڑی بڑی ہیش ٹیگز لگا دیتے ہیں, لائنز لگا دیتے ہیں کہ یہ کریں اور 3 دن میں رزلٹ مل جائے گا, یہ آئیں آپ کو ایک میجک پروسیجر دکھائیں. جیسے وہ سلمنگ ڈراپس آتے ہیں کہ بھئی آپ نے 3 قطرے روزانہ پینے ہیں اور آپ ہفتے میں پتہ نہیں کتنے کلو لوز کر لیں گے. اکثر میں بھی اسکرول کر رہی ہوتی ہوں اپنا سیل فون, تو اس میں اتنی ساری چیزیں آتی ہیں وچ آر ویری کیچی فریزز, اور دل کرتا ہے کہ اچھا فوراً بندہ کلک کر کے دیکھے کہ یہ کیا جادو ہو رہا ہے. تو ہم بینگ ڈاکٹر وی نو دیٹ دیر از نو سچ تھنگ ایز میجک. ہاں کچھ چیزوں کا رزلٹ جلدی آ جاتا ہے, کچھ کا دیر سے آتا ہے, کچھ کا زیادہ رزلٹ ہوتا ہے, کچھ کا کم رزلٹ ہوتا ہے, بٹ دیر از نو سچ تھنگ ایز میجک ان جینیٹکس. بٹ جب لوگوں نے بیچنا ہوتا ہے نا, اتنی زیادہ مٹیریلسٹک, جادو چاہیے ہوتا ہے. تو آج کل جو ٹرینڈنگ چیزیں ہیں اس میں کافی انرجی بیسڈ ڈیوائسیز بھی ٹرینڈ میں آ رہی ہیں. ہم سے آ کے کلائنٹس پوچھتے بھی ہیں, اور ایگزیکٹلی جو آپ نے کہا کہ سیلیبریٹیز آر یوزنگ دیز تھنگس, یہ اچھی چیز بھی ہے, بری چیز بھی ہے کہ سیلیبریٹیز انڈورس کرتے ہیں. اگر وہ کسی اچھی چیز کو انڈورس کر دے تو لوگوں کا بھلا ہو جائے, بٹ دنیا سینٹا ماسکس اور ویمپائر فیشیلس کو انڈورس کر رہے ہیں تو پھر obviously 2 دفعہ بندے کو سوچنا پڑتا ہے ہو کیا رہا ہے. یس, سم آف دیز تھنگس ورک, بٹ سیلیبریٹیز obviously they are paid for what they're endorsing. There are some good people out there as well جو کہ واقعی کوالٹی کو انڈورس کرتے ہیں, بٹ موسٹ آف دا مارکیٹ جب سیلیبریٹی کا نام اپنے ساتھ ایسوسیٹ کر لیتے ہیں تو وہ بس پھر کہتے ہیں کہ اب ہم ہر ذمہ داری سے آزاد ہو گیا, اب ہمیں سیلیبریٹی نے انڈورس کر دیا, اب تو یہ چیز بکے گی, مارکیٹ میں پھیلے گی. تو اب ہمارا کام ہے کہ ہم اویئرنیس پھیلائیں. تو اس میں آج کل جو ٹرینڈنگ ڈیوائسیز آ رہی ہیں, آپ دیکھ رہے ہیں مختلف ٹرینڈس, پیپل آر ویئرنگ کلرڈ ماسک آن دیئر فیسز, جس میں ایلین ٹائپ سے دکھنے والے نا. آئی ڈیڈ سم ریسرچ آن اٹ, اور اچھی خاصی اماؤنٹ کے بھی ملتے ہیں اگر امیزون وغیرہ پہ آپ چیک کریں. پھر لوکلی علی بابا علی ایکسپریس سے بھی مل رہے ہیں, اور وہ کچھ ہیں جو ریپ اراؤنڈ کر جاتے ہیں آپ کے فیس کے, کچھ ہیں جو آپ بالکل بس اوپر رکھتے ہیں, جیسے اکثر ہائیڈرا فیشیل مشینس کے ساتھ بھی ملتے ہیں اس طرح کے ماسک. اچھا, یہ جو چیزیں دیکھیں, سائنس اس ٹیکنالوجی کو بیک کرتی ہے, اس کو کہتے ہیں ہم LED یا لائٹ ایمیٹنگ ڈائیوڈ تھراپی. تو سائنس کا اس کو بیک کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر بندہ اس کو گھر میں لے آئے اور یوز کرنا شروع کر دے. اب کتنی ساری سائنٹیفک لیب ہیں, ان کی ٹیکنالوجی وہ ساری آپ گھر تو نہیں اٹھا کے استعمال کرنا شروع کر دیں نا. تو اس میں اب دیکھیں, آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ کیا جو آپ چیز استعمال کر رہے ہیں وہ ماسک ایک لائٹ والا ماسک ہے, اس کو دیکھنے میں فینسی لگ رہا ہے, ٹرینڈی لگ رہا ہے, اور بیفور اینڈ آفٹرز میں لوگ دکھاتے ہیں کہ ایک پکچر میں ڈل سا کمپلیکشن ہے, اور پھر ماسک اس نے لگایا اور پھر اتارا تو وہ بالکل برائٹ سا فیس ہو جائے گا. تو یہ صرف مارکیٹنگ ٹیکٹکس اور گمکری ہوتی ہیں. ان لائٹس کا ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ ہماری اسکن پہ کیا افیکٹ آ رہا ہے. سم ٹائمز لوگ اس کو پگمنٹیشن ٹریٹ کرنے کے لیے یوز کر رہے ہوتے ہیں, بٹ لائٹ بینگ اے سورس آف انرجی, ہمیں سم ٹائمز پتہ نہیں چلتا کہ ہماری پاکستانی اسکن ٹائپ میں وہ پگمنٹیشن ٹریگر بھی کر دیں. دیز لائٹس آر ہارمفل فار دا آئیز. آپ آنکھوں کے قریب وہ لگا رہے ہیں اور آپ نے آنکھیں بند بھی کی ہوئی, پھر بھی لائٹ پینیٹریٹ کرتی ہے آپ کی آنکھوں میں. سو یو ہیو ٹو بی شیور اینڈ کیئرفل کہ ویدر دیز آر بینیفیشیل فار یو اور ناٹ. اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو دماغ دیا, الحمد للہ ہماری کافی سارے لوگ ایجوکیٹڈ ہیں, پیپل ہو آر لسننگ ٹو اس ماشاء اللہ بی اویئر اینڈ ویل ایجوکیٹڈ. تو آپ اپنی ریسرچ کیا کریں, اور اگر آپ کو کوئی چیز ڈاؤٹ فل لگ رہی ہے, آپ کو کلیئر نہیں ہو رہی, تو یو ہیو دا آپشن آف پروفیشنلز اینڈ ایکسپرٹس اراؤنڈ یو. پاکستان میں تو آپ کو سب کو بینیفٹ ہے کہ آپ کے لیے ڈاکٹر ایزیلی ایکسیسیبل ہے, اور پرائیویٹ سیٹ اپس میں آپ جائیں, گورنمنٹ سیٹ اپس میں جائیں, آل اوور دا ورلڈ, جیسے کہ NIH کا سسٹم ہے, بہت سارے لوگ آ کے کہتے ہیں کہ ان کو اپوائنٹمنٹس نہیں ملتی. تو آپ sometimes we are also blessed that we have access to doctors. تو آپ آئیں اور کسی پروفیشنل سے ایڈوائس لے لیں. کچھ چیزیں کام کرتی ہیں, ہوم بیسڈ ڈیوائسیز کافی کام کرتی ہیں, لیکن ہر چیز جو آپ دیکھ رہے ہیں گوگل پہ یا پھر انسٹاگرام پہ یا ٹک ٹاک پہ, سب چیزیں کام نہیں کر رہی. اچھا ڈاکٹر حمدہ, ابھی تک آئی ایم شیور آپ نے ڈھیر سارے اس طرح کے ٹرینڈس دیکھے ہوں گے. سو فار آپ کا سب سے فیوریٹ کون سا اس طرح کی ڈیوائس رہی ہے جو آپ نے مارکیٹ میں دیکھی ہو کہ اچھا یار یہ کام کی چیز لگ رہی ہے, اینڈ آئی ایم انجوائنگ ہاؤ دس تھنگ از ورکنگ, اور کوئی چیز جو آپ نے خود بھی استعمال کی ہو ڈیوائس, اینڈ واٹ از دی ایبسولوٹ ورسٹ تھنگ آن دا مارکیٹ رائٹ ناؤ جو آپ ایکٹیولی آپ کسی کو کہیں گی بھی کہ یار یہ مت استعمال کرنا, یہ آپ کی اسکن کو خراب کر دے گی.
یس سو دا فرسٹ کویسچن جو ایک چیز جو واقعی میں سمجھتی ہوں اچھی چیز ہے اور جو میں نے بھی یوز کی ہے وہ ہے ہوم بیسڈ ہیئر ریموول یا ہیئر ریڈکشن ڈیوائسیز جن کو IPL کے نام سے بھی جانا جاتا ہے. Not every device is FDA approved, not every device is up to the par, but اچھی good quality devices they're absolutely wonderful. Reason being کہ ہر کسی کا access نہیں ہوتا to a professional hair removal, hair reduction clinic. ہر کسی کی affordability نہیں ہوتی, economically وہ afford بھی نہیں کر پاتے, and due to some issues in our society ہر بندہ اپنے آپ کو اس طرح سے کر بھی نہیں سکتا, ہر لیڈی ایکسپوز بھی نہیں کر سکتی. So I believe کہ ایک اچھی FDA approved IPL hair reduction device actually does work, but again اس کو طریقے سے استعمال کرنا, کیونکہ دیکھیں جتنی بھی یہ لائٹ بیسڈ ڈیوائسیز ہیں یہ آپ کی اسکن کو, آپ کی آنکھوں کو ہارم کر سکتی ہیں. ان پہ وارننگ بھی یہ آتی ہے کہ پگمنٹیشن ہو سکتی ہے ان سے. یس, تو اگر آپ کی اسکن سینسٹیو ہے, آپ کی اسکن ٹون کلر تھوڑا سا ڈارکر سائڈ پہ ہے, پہلے پیچ ٹیسٹ کریں, اپنی آنکھوں کو پروٹیکٹ کریں اور پھر یہ یوز کریں. اف ڈن رائٹلی ان دا رائٹ انٹرولس, کریکٹلی پلیسڈ, تو یہ چیزیں کام کرتی ہیں اور یہ بڑا کنوینئنٹ ہو جاتا ہے. اور یہ صرف پاکستان میں ٹرینڈ نہیں ہے, اب لوگ یہ یوز کر رہے ہیں صرف پاکستان میں نہیں, آل اوور دا ورلڈ, بلکہ آل اوور دا ورلڈ پاکستان سے زیادہ ایکسپینسو لیزر ٹریٹمنٹس ہوتے ہیں, کلینکل ٹریٹمنٹس. وہاں پر بہت ساری لڑکیاں یوز کر رہی ہیں, مین آر یوزنگ دیز ڈیوائسز, سو آئی ریئلی لائک دیم. سوری آئی ایم کٹنگ یو آف. ابھی میں یہی دیکھ رہی تھی, آئی تھنک فلپس کی ایک ہے ڈیوائس, آئی فارگاٹن دا نیم آف دا ماڈل اور دا ڈیوائس, یہی IPL کی. اٹ از پریٹی ایکسپینسو بٹ اٹ از یو نو لائک FDA approved ٹیکنالوجی, اس کے بہت اچھے ریزلٹس آتے ہیں. آئی تھنک وہ 100,000 1 lakh پلس کی ہی آتی ہے. تو آئی واز تھنکنگ کہ اتنی ہی پرائس میں آپ کے 6 to 8 سیشنس پاکستان میں, آئی ڈونٹ نو اباؤٹ دا ریسٹ آف دا ورلڈ, بٹ پاکستان میں اتنے میں آپ کے 6 to 8 سیشنس آ جاتے ہیں. یس, لیزر ہیئر ریموول کے. اس میں ڈاکٹر ہائیکا میں ایڈ یہ کروں گی کہ آل دو دیز آر ویری کنوینئنٹ, دے آر افورڈیبل, یٹ دے آر ناٹ کمپیریبل ٹو دا پروفیشنل ہیئر ریڈکشن ڈیوائسیز. جو لیزر ہے اور IPL ہے اس میں ٹیکنیکلی تھوڑا سا فرق ہوتا ہے. IPL لیزر ڈیوائس نہیں ہے, یہ میں سب اپنی آڈینس کو کلیئر کر دینا چاہتی ہوں. IPL از ناٹ ایگزیکٹلی اے ٹرو لیزر. جو ہم کلینکل لیزرز یوز کر رہے ہیں, دیز آر مور پاورفل, دیز آر مور ایفیشینٹ, اینڈ ایک کلینکل سیٹنگ میں ہمیں سب پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے کیسے آپ کو اچھے ریزلٹس دینے ہیں ود دا مشین بینگ سیف فار یو. تو اگر کوئی افورڈ کر سکتا ہے, کسی کے پاس کنوینئنس ہے, وہ آ سکتے ہیں, ان کے پاس ایکسیسیبلٹی ہے, تو دے شوڈ آلویز گو فار پروفیشنل ہیئر ریڈکشن ڈیوائسیز. اچھا ڈاکٹر حمدہ, اگر کوئی لیٹس سے somebody has gotten پروفیشنل, انہوں نے لیزر ہیئر ریڈکشن کروا دی ہے, اگر وہ صرف مینٹیننس کے لیے پھر IPL پہ شفٹ ہو جائیں, کہ جیسے انسٹیڈ آف گیٹنگ یو نو لائک دیئر لیزر ہیئر اپوائنٹمنٹ ریپیٹیڈ, کیونکہ آئی بلیو آپ کو مینٹیننس سیشنس کرانے ہوتے ہیں ڈپینڈنگ آن آپ کی ہیئر گروتھ بھی, اور ایوری 3 to 4 months, مے بی thrice or 4 times a year depending on your hair growth. سو واٹ ایف ایک بندی اگر اپنی کروا لیتی ہے لیزر کے سیشنز 8 یا 10 سیشن کروا لیے, اس کے بعد تھوڑے سے مینٹیننس بھی کروا لیے, اب گروتھ اتنی ریٹارڈ ہو گئی ہے کہ بیچ میں گیپ بھی کافی وہ دے سکتے ہیں, اور پھر اس گیپ میں وہ انسٹیڈ آف کمنگ ٹو دا کلینک اور گوئنگ ٹو دا کلینک ٹو گیٹ این اپوائنٹمنٹ, کین دے یوز IPL انسٹیڈ ایٹ ہوم ٹو مینٹین دوز ریزلٹس؟ That's a good question. I always have a motto کہ if something is working for you, why stop it or why change it? So اگر لیزر آپ کے لیے کام کر رہا ہے اور آپ آ بھی سکتے ہیں, ایکسیسیبل بھی ہے, افورڈیبلٹی بھی ہے, تو وائی سوئچ ٹو سم تھنگ ایلس فار مینٹیننس. اگر آپ کو ان باقی ساری چیزوں سے کوئی ایشو ہو رہا ہے, دین ڈیفینیٹلی یو کین سوئچ ٹو این IPL ہوم بیسڈ ڈیوائس, اور اس سے آپ مینٹیننس کر سکتے ہیں. بٹ آپ ایک سپیریئر چیز سے انفیریئر چیز پہ موو کر رہے ہیں, سو یو ہیو ٹو بیئر دیٹ ان مائنڈ کہ آپ کو ہو سکتا ہے جو لیزر سے افیکٹو ریزلٹس آئے ہوں وہ اس سے مینٹیننس میں نہ ملے. سیکنڈلی یہ ہے کہ سم ٹائمس کچھ ہوم بیسڈ ڈیوائسیز کی انرجی سب آپٹیمل ہوتی ہے. سب آپٹیمل کا مطلب ہے انف انرجی نہیں ان میں سے نکلتی, تو وہ انرجی بجائے بالوں کو کم کرنے کے, اس کے ہیئر فالکل کو ٹارگیٹ کرنے کے لیے سم ٹائمز اس کو گروتھ کا اسٹیمولس دے دیتی ہے, جس کو ہم کہتے ہیں پیراڈاکسیکل ہیئر گروتھ. تو بال کم ہونے کے بجائے زیادہ ہو جاتے ہیں, اور کلائنٹس پھر آ کے کہتے ہیں کہ ہم نے تو اتنے پیسے دے کے کم کروائے تھے اپنے بال, اب وہ اور زیادہ بڑھ گئے. سو یو شوڈ اسٹک ٹو سم تھنگ دیٹس ورکنگ unless and until you have something as a barrier in your life which is prohibiting you from that.
Alright. Okay, and worst device آپ کے خیال میں جو بھی آئی تھنک دیٹ جس سے بہت سارے لوگوں نے اپنی تباہی کی ہے وہ آئی بلیو دیٹس اے ڈرما رولر. the notorious derma ڈرما roller. رولر یس. اور اسپیشلی ہمارے پاکستانی اسکن ٹائپ, ہمارے فٹ اسپیکٹرک کلر ٹائپ, ہماری اسکن کے ٹیکسچرز, ہمارے انوائرمنٹ, ہمارے ملک میں کتنی دھوپ ہے, کتنی ہیٹ کا ایکسپوجر ہے, اور دا فیکٹ دیٹ پیپل آر ناٹ ویری ویری اویئر آف ہاؤ ٹو یوز اینی سرٹن تھنگ. ایک تو یہ بھی بڑا مسئلہ ہے کہ جو بھی ٹرینڈ آ جاتا ہے مارکیٹ میں وہ سب نے استعمال کرنا ہوتا ہے, بس وہ آنکھ بند کر کے لوگ اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں, اس کو اپنا قبلہ مان کے کہتے ہیں کہ بس اب ہم نے یہی کرنا ہے. اوبیسلی اس کو سیل کیا جا رہا ہوتا ہے ایز اے میجیکل سولوشن, اور وہ سستی سستی سی ڈیوائسز لوگ لے آتے ہیں اور بس سارے لوگ دراز سے مل رہی ہوتی تھی, دراز میں سے, دروازے میں سے, ہر چیز میں سے نکل رہی ہوتی ہیں. تو یہ چیز ایسی ہے جو کہ ایک پروفیشنل ہم لوگ کرتے ہوئے بھی پہلے 100 دفعہ سوچتے ہیں, اسکن کو اسیس کرتے ہیں, انالائز کرتے ہیں, آرام سے اسٹارٹ کرتے ہیں کہ یہ اسکن میٹرس ٹو اس, اور اسکن میں ایک چیز ٹھیک کرتے کرتے دوسری چیز کو خراب کر دیں تو یہ کوئی لاجک نہیں ہے. اس لیے بہت سارے میرے پاس کلائنٹس ہیں جنہوں نے ہوم بیسڈ ڈرما رولر سے اپنی اسکن خراب کی ہے, پگمنٹیشن ہوگی, ایکنی ٹریگر ہوگی, اور اسکارنگ یعنی کہ جو فیس میں اسکارز, پیٹس, ڈینٹس ہوتے ہیں وہ اور بڑھ گئے. تو میں تو کہوں گی یہ ایک ایسا ٹرینڈ آیا تھا جس کو بس اب ختم ہو جانا, دس شوڈ ڈائی ڈاؤن, بٹ پھر بھی کوئی نہ کوئی اٹھ کے آ جاتا ہے. سو دس از پرابلی دا ورسٹ تھنگ وچ ہیز ہیپنڈ. ابھی جب ہم لوگ دبئی ڈرما گئے تھے نا تو وہاں پہ ابھی بھی کچھ تھے کورین اسٹینڈس جو بڑی اچھے سے اپنے ڈرما رولرز, ڈسپوزیبل ڈرما رولرز مارکیٹ کر رہے تھے ایز اے ٹریٹمنٹ. بٹ ایک بڑی انوویٹیو چیز بھی مجھے نظر آئی تھی وہاں پہ کہ انہوں نے نا انڈر آئی ماسکس اور فیس ماسک بنائے ہوئے تھے جن کے اندر مائکرو نیڈلس تھیں جو لگانے کے بعد اندر ہی ڈیزالو کر جاتی تھیں. بٹ اس کا کیا یہ کیچ تھا کہ دے وڈ گیو یو اے سیرم ود دوز پیچز. سو لیٹس سے انڈر آئی پیچ میں نے لیا ہے, اس کے اندر مائکرو نیڈلز ہیں, اینڈ آئی تھنک دے میڈ فرام سم سورٹ آف ہائیڈروکولوائڈ جو تھوڑا سا اس وقت ہارڈ ہوتا ہے. You put it under your eye and then you leave it on for a couple of minutes or I don't know 10-15 minutes. پھر آپ اوپر سیرم لگا دیتے ہیں اور وہ ڈیزالو ہو جاتا ہے نیڈل سمیت ادھر ہی. But like it turns into goop or a mask or whatever. Yes, so جو اس میں وہ چیز یوز کر رہے ہیں obviously that's not a metal. Yeah, that's not something which is permanent over there. So they are basically making hydrocolloid particles جو کہ کافی شارپ وہ بنا دیتے ہیں اس کا اسٹرکچر, اور وہ آپ کی اسکن پہ ایٹ بیسٹ تھوڑا سا پریشر زیادہ ڈال دیتا ہے. تو آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ کی اسکن کو پریشر ایگزرٹ کیا جائے تو آپ کی اسکن میں سبسٹانسز کی ابزارپشن بڑھ جاتی ہے. تو دیٹس دا بیسک تھنگ بیہائنڈ دیم, اینڈ دیٹس دا myth busted کہ ان کے اوپر کوئی نیڈلز نہیں لگی ہوئی جو آپ کی اسکن کے اندر پنکچرز کر رہے ہیں اور پھر سیرمز ابزارب ہو رہے ہیں. دیٹس جسٹ a dissolvable material and that's it. So I found that really interesting. اور پیکیجنگ اتنی اٹریکٹیو ہوتی ہے کہ بندہ کہتے I don't care if it works or not, I want to buy it anyway. اچھا, یہ جو پیکیجنگ انٹرسٹنگ ہوتی تھی کچھ عرصہ پہلے صرف بچوں پہ چیزیں کام کرتی تھیں, وہ انٹرسٹنگ کینڈی پیکٹس اور چاکلیٹس کے کورنگس, لیکن اب ہم ایڈلٹس جو ہیں دے آر ہوکڈ آن دیز تھنگز ایز ویل. میک اپ پروڈکٹس آپ لے رہے ہیں, جتنی اچھی پیکیجنگ ہوگی بھلے اندر سے پروڈکٹ بیکار ہو, آپ اتنا ہی اٹریکٹڈ ہوں گے نہیں مجھے یہ لگ. ٹاک اباؤٹ ججنگ اے بک بائی اٹس کور. سو یہ بھی ایک نئی چیز ہے کہ ہمیں جتنی آئی کیچی ایک چیز لگ رہی ہے ہم وہ خرید کے لے کے آ رہے ہیں چاہے اس کے اندر جو مرضی ڈالا ہو. اچھا ڈاکٹر احمد, ٹک ٹاک پہ آئی واز نوٹسنگ دیر واز دس پورٹیبل ہائفو ڈیوائس سی تھی, اینڈ لاٹ آف انفلوئنسرز ور یوزنگ اٹ اپنی یہ جو لائن ری شیپ کرنے کے لیے. تو آئی نو ہاؤ وی یوز دا ہائفو مشین ان آر کلینک, کیا اس کے پریکاشنز ہوتے ہیں, کس طرح ہم لوگ انرجی کو کنٹرول کرتے ہیں اینڈ آل آف دیٹ. بٹ آئی واز ریئلی کیوریس ٹو سی کہ اگر یہ مارکیٹ میں اس طرح کی ایک ڈیوائس آ گئی ہے, از اٹ سیف ٹو یوز فار پیپل, اینڈ مطلب اس کے کوئی پریکاشنز ہیں نہیں ہیں, از اٹ اے ڈیوائس دیٹ مے بی آئی ایم ازومنگ کہ اس میں اوبویسلی وہی سب آپٹیمل انرجی پہ ہی ریلیز ہو رہے ہوں گے الٹراسونک ویوز, بٹ ڈو یو تھنک دس از سم تھنگ دیٹ مائٹ کیچ آن because it was taking like TikTok by storm. اب I think پاکستان میں بھی 2-3 pages ہیں that are selling this device, and I'm seeing a lot of people using it, and like showing وہ جس طرح ہوتا ہے نا before after immediately snatched jaw line, اور ایسے کر کے jaw line ہو گئی ہے, double chin غائب ہو گئی ہے.
دیٹس اے ویری گڈ کویسچن ڈاکٹر ہائیکا, اینڈ تھینک یو فار آسکنگ دس کویسچن, کیونکہ میرے پاس بھی کلائنٹس آ رہے ہیں جو کہ یوز کر رہے ہیں اور وہی اسنیچ انسٹنٹ جو لائن کے چکر میں آ رہے ہیں. پہلے تو میں سب کو بتا دوں کہ انسٹنٹلی اسنیچ جو لائن کچھ بھی نہیں ہوتی. جو آپ سیلیبریٹیز کو بھی دیکھتے ہیں نا, وہ ریڈ کارپٹ پہ ٹیپس لگا کے فیس کو پل کر کے ان ٹیپس کو بالوں میں چھپا کے آئے ہوتے ہیں. سو دیر از نتھنگ لائک این انسٹنٹ فیس لفٹ اور این انسٹنٹ اسنیچ جو لائن. اور جہاں تک ان ڈیوائسیز کا تعلق ہے, دیکھیں ہائیفو ایک الٹرا ساؤنڈ بیسڈ ٹیکنالوجی ہے. الٹرا ساؤنڈ بہت سارے لوگوں نے کروائے ہوں گے, دیکھے ہوں گے. جو ہائیفو ٹیکنالوجی ہے دیٹس اے ویری ایڈوانسڈ الٹرا ساؤنڈ بیسڈ ٹیکنالوجی. وہ ایسی ایک چھوٹی سی مشین میں بھر کے ہائیفو کوئی نہیں بھیج سکتا. ہم جو مشینز بھی یوز کرتے ہیں وہ کافی ہیوی ڈیوٹی ایف ڈی اے اپرووڈ مشینز ہوتی ہیں, اور وہی بات اگر اس کو آپ ایک پورٹیبل ڈیوائس میں ڈال دیں گے اور وہ ایف ڈی اے اپروو نہیں ہے, آپ کو کیا پتہ ہے کہ اس کے اندر جو انرجی یوز ہو رہی ہے وہ ہائیفو ہی ہے یا نہیں ہے, وہ کوئی اور انرجی ہے, کیا اس کی انرجی کمپیریبل ہے ٹو دا ادر ڈیوائسیز. اینڈ تھرڈ بٹ موسٹ امپورٹنٹ تھنگ, ہائیفو ان دا رانگ ہینڈس از اے ویری ڈینجرس پروسیجر. اف ناٹ ڈن بائی این ایکسپرٹ, یہ آپ کے فیس کی پوری تباہی کر سکتا ہے. اس سے نرو ڈیمیج ہو سکتی ہے, پیرالسس ہو سکتا ہے فیشیل, اس سے فیٹ میلٹ ہو سکتا ہے, اچھا فیٹ جو کہ کبھی آپ کے فیس پہ دوبارہ نہیں آ سکتا. فار ایگزامپل انڈر آئی کے ایریا میں فیٹ, جس کی وجہ سے آپ ینگ رکھتے ہیں, آپ کا چیک فیٹ, ٹیمپل کا فیٹ, یہ اگر چلا گیا تو آپ اس کو ریپلیس کیسے کریں گے؟ پھر فیٹ گرافٹنگ کرائیں, جسم کے اور حصے سے فیٹ لیں, پھر فلر کی طرف چلے جائیں. تو یہ چیزیں آپ کو ایک پروفیشنل گائیڈ کر سکتا ہے. اب ڈرما رولر تک تو بات ٹھیک تھی, اب ہائیفو بھی پورٹیبل آ گیا, سبحان اللہ, اب آگے کیا ہونا ہے یہ اللہ جانتا ہے. تو یہ چیزیں میں بالکل بھی ریکمینڈ نہیں کرتی کہ آپ کو یہ گھر میں استعمال کرنے کے لیے کوئی بھی شخص لے کے آئے. دیز آر ایبسلیوٹلی ڈینجرس, دیز آر ناٹ ریکمینڈیڈ ایٹ آل, اینڈ یو ول ناٹ گیٹ دا ڈیزائرڈ ریزلٹس دیٹ یو وانٹ. اگر آپ کو کوئی ایسا ڈاؤٹ ہے تو دیکھیں ہم اویلیبل ہیں, آپ آ کے کسی پروفیشنل سے پوچھ لیں تو آپ کا بھلا ہی ہو جائے گا, فائدہ ہی ہو جائے گا, کوئی نقصان نہیں ہوگا. کوئی بھی ایسی چیز ٹرینڈنگ ہونا, میرے پاس جو بھی کلائنٹس آتی ہیں وہ ان سے میں پوچھوں کہ اسکن خراب ہوئی تھی, پہلے نہیں بتائیں گے, پھر بتائیں گے ہاں ہم نے وہ چاولوں کا پانی بھی لگایا تھا, بیسن بھی لگایا تھا, نیمبو بھی لگایا تھا, ٹماٹر بھی لگایا تھا. تو میں سب کو بڑے پیار سے ایک چیز گائڈ کرتی ہوں کہ اگر کوئی بھی چیز استعمال کرنے کا دل کر رہا ہے, میرے سے پہلے ایک دفعہ پوچھ لو. میں تمہیں ڈانٹوں گی نہیں, میں آپ کو کچھ کہوں گی نہیں, بٹ کم از کم آپ کی اسکن بچ جائے گی. تو بجائے کہ آپ کوئی غلط چیز لگائیں, کوئی تھوڑی سی ایکسیپٹیبل چیز جو میں آپ کو بتاؤں گی آپ وہ یوز کر کے دیکھ لیں, آپ کو اس سے کم از کم نقصان نہیں ہوگا. تو ایسی چیزیں استعمال کرنے سے پہلے کسی پروفیشنل سے مشورہ ضرور کر لیں. دیٹس گڈ. سو ہائیفو کی ڈیوائس بھی ہم نے ڈسکس کر لی. اس کے علاوہ ڈاکٹر حمدہ, واٹ آر یور تھاٹس اباؤٹ, چلیں جب آپ اسکن کی روٹین اپنی راتوں کر رہے ہوتے ہیں, آپ نے بتایا کہ جیسے اسکن کے اوپر پریشر ڈالنے سے, یا اگر آپ نے کسی بھی چیز کی ایبزاربشن بڑھانی ہے, اس کی مساجنگ, یا اس سے اٹ ہیلپس ایبزارب دا پروڈکٹس فاسٹر. تو آئی ہیو ہرڈ اباؤٹ دس الیکٹرو کرنٹ, مائکرو کرنٹ ڈیوائس جو الیکٹرک سگنل سے آپ کے مسلس کو بھی اسٹیمولیٹ کرتی ہے, لمفیٹک ڈرینیج کے ساتھ بھی ہیلپ کرتی ہے, اینڈ اٹ ہیلپس یور فیس ٹون اپ ایز ویل. دیٹ اینڈ آلسو گواشا کا اگر آپ نے سنا ہوا ہو, جو مساجنگ کے لیے اینڈ وہ بھی فیشیل ٹوننگ کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں. اینڈ آلسو آئی ہیو سین کہ پیپل اپلائی دیئر اسکن کیئر اینڈ دین یوز دیز مساجنگ موومنٹس اینڈ مساجنگ ٹولس ٹو ہیلپ دا پروڈکٹس ابزارب لائک ڈیپر, آئی گیس. ڈاکٹر ہائیکا, آپ نے ایک بہت اچھا آج متھ بسٹنگ سیشن ہی کر لیا ہمارے لیے, تو اچھا ہے, سب کے لیے ایک اویئرنیس ہو جائے گی. تو آپ نے کہا کہ گواشا یا پھر کوئی بھی ڈیوائس جس سے آپ میساج کرتے ہیں, جس میں سے کوئی الیکٹرو میگنیٹک کرنٹ نکلتا ہے اور وہ اسٹیمولیٹ کرتے ہیں. دیکھیں, ایک تو میساج کا کانسیپٹ پرانے وقتوں سے نکل کے آیا ہوا ہے اور ابھی بھی چل رہا ہے. میساج از اے گڈ تھنگ, اور آپ بغیر کسی ڈیوائس, بغیر کسی اسٹون, گواشا از اے اسٹون, اس کے آپ بغیر بھی کریں گے تو آپ کا میساج سے ایک ہلکا پھلکا سا لفٹڈ افیکٹ آئے گا. اوپر کی جانب آپ فیس کا مساج کریں, میساج کرنے سے آپ کے فیس میں ایکسٹرا فلوئڈ ڈرین بھی ہو جاتا ہے, تو فیس تھوڑا سا کانٹورڈ بھی لگتا ہے, آپ فریش بھی لگتے ہیں. سو اٹس ناٹ دا اسٹون اور دا گواشا دیٹ از ہیلپنگ, اٹ از بیسیکلی دا میساج موومنٹس وچ از ہیلپنگ یو. سو آپ کوئی اسٹون پرٹیکولر فیس پہ یوز کریں گے, ایسا نہیں کہ اس کے پارٹیکلس ٹوٹ کے آپ کی اسکن کے اندر جا کے کچھ ریفریشنگ کر رہے ہیں یا کچھ بہتر کر رہے ہیں, ایسا کچھ بھی نہیں ہو رہا. آپ اسے مینولی بھی کر سکتے ہیں. وہ اسٹون کولڈ رہتا ہے, تو ایک تو وہ کولنگ افیکٹ دیتا ہے, اینڈ دین
obviously उसका एक even plane मिल जाता है आपको to massage around the face. Obviously, if somebody feels that this is convenient for them, they can go ahead and use it. But to market that as a magical facelifting tool, that's absolutely absurd. That's absolutely a myth کہ guasha stone جو ہے وہ آپ کے فیس کو بالکل لفٹ کر دے گا, ٹون کر دے گا. جہاں تک کہ مائکرو کرنٹ ڈیوائسیز کا تعلق ہے, I do somehow support them a little bit, کیونکہ الیکٹرو میگنیٹک اسٹیمولیشن کی پراپر ڈیوائسیز بھی ہوتی ہیں. اور یس, آپ کے فیس میں اچھے مسلز ہیں, ایسے ہیلدی مسلز ہیں جو کہ آپ کے فیس کو اوپر کو پل کرتے ہیں. اگر آپ ان کو تھوڑا سا اسٹیمولیٹ کر دیں, دیٹس اے گڈ تھنگ. اینڈ دیر از آلسو اے کانسیپٹ ان اسکن کیئر وچ از کالڈ ایز electroporation. So if you give very, very tiny amount of micro currents to the skin, تو it does let the product absorb. وہ ہلکی سی مائکرو کرنٹ کے ساتھ آپ کے فیس میں اچھے سیرمز اور اچھے سبسٹانسز absorb ہو جاتے ہیں. So these things do work, but again I implore to all my audience, اور سب کو میں یہ چیز کہوں گی کہ پلیز 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 آپ پہلے کسی پروفیشنل سے مشورہ کر لیں. We are here to help you and guide you, not to stop you unnecessarily from using any good thing. جو آپ کے لیے فائدہ مند ہے ہم ضرور ریکمینڈ کریں گے آپ کو, لیکن جو چیز غلط ہے اس سے آپ کو منع بھی کریں گے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر حمدہ. آئی تھنک دس از اے ریئلی انٹرسٹنگ چیٹ. ہم اسی ایپیسوڈ کے نیکسٹ پارٹ میں, because I'm not done with the trends of 2024 and I'm really interested to know کہ what's happening, and especially global trends پاکستان میں کس طرح ٹرانسلیٹ ہوتے ہیں, پاکستانی مارکیٹ کو کس طرح چینج کرتے ہیں ہم, جو بیکاز پاکستان کی مارکیٹ میں تھوڑا لیٹ بھی فلٹر ڈاؤن کرتے ہیں. وہاں پہ سارے بکل فیٹ ریموول کروا کر واپس ڈلوا چکے ہوں گے, پاکستان میں بھی نکلوانا شروع کر رہے ہوں گے. ہمارا صابن تھوڑا سلو ہے. یا وہاں پہ سارے رشین لپ کروا کر ختم کروا کر آگے جا چکے ہوں گے کسی اور شیپ پہ, یہاں پہ بھی شروع ہو رہا ہوگا. ایگزیکٹلی. تو اسی طرح میرا جو لائک آئی ایم ریئلی انٹرسٹیڈ ٹو سی کہ پریجوینیشن ٹریٹمنٹس بہت زیادہ گلوبلی آئی ہیو سین اٹ ٹرینڈنگ اے لاٹ آن سوشل میڈیا اینڈ ایوری تھنگ, اینڈ اے لاٹ آف ڈاکٹرز اینڈ یہ ایستھیٹک مینوفیکچررز جو ہیں پروڈکٹس کے, دے آر موونگ ٹورڈس پروڈکٹس دیٹ ڈونٹ گیو اے ویری سنتھیٹک لک اور اے ویری فیک لک, بٹ they make you look younger without making you look too young, right? کہ it's so subtle کہ people are willing to invest in something that nobody can catch. کہ کیا کروایا تم نے, like skin fresh ہو گئی ہے, کیا ہو گیا. And most of these treatments involve, you know, collagen induction some in one way or another, کہ آپ کی skin کی collagen کو ہم کس طرح revive کریں, کس طرح اس کو جگائیں, اس کو دوڑائیں کہ بھئی آپ کی اسکن کی ٹائٹنس, اس کی جو ٹینشن ہے, جو ٹینیسٹی ہے, جو اس کی والیوم ہے, وہ ریسٹورڈ رہے وداؤٹ یو ہیونگ ٹو آرٹیفیشلی ریپلیس اٹ ود یو نو این امپلانٹ اور اینی تھنگ. سو دیٹ از ون تھنگ دیٹ آئی وانٹ ٹو ٹاک ٹو یو اباؤٹ. پھر کہ کون سے ایسے پروڈکٹس آ گئے ہیں, اینڈ ہاؤ وڈ یو ایڈوائز کلائنٹس کہ کیا آپشنس ہیں پاکستان میں, کون سے آپشنز اویلیبل ہیں. اینڈ آف کورس ایک مارکیٹ پرائز کا ڈفرینس بھی بہت زیادہ آ جاتا ہے. جو پروڈکٹس آپ کو لنڈن میں, نیو یارک میں ملیں گے, پیرس میں ملیں گے, وہی پروڈکٹس پاکستان میں تو مل جائیں گے, مگر وہ شاید ساتھ میں مطلب آپ کی وراثتیں بھی ادھر ہی انہیں پہ خرچ ہو جائیں گی. تو that's something that I want to talk to you about. Definitely it will be an interesting talk, and I for one میں پریجوینیشن کو بہت انڈورس کرتی ہوں, بٹ اب ہم نیکسٹ ایپیسوڈ میں اس کو ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے کہ وائی آئی ایم اے بگ فین آف پریجوینیشن, اینڈ بینگ اے ڈرماٹولوجسٹ اینڈ این ایستھیٹک فزیشین, دس از سم تھنگ آئی لو ٹو کریٹ اویئرنیس اباؤٹ. Okay. Thank you so much, Dr. Hamdani.